بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان نوافل کا بیان ہو چکا ہے جن کے لیے اوقات متعین ہیں. فرض نماز سے پہلے، فرض نماز کے بعد، تہجد کی نماز، چاشت، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، ان کے لیے اوقات متعین ہیں. بعض نوافل وہ ہیں جن کا تعلق اوقات سے نہیں ہے، ان کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق حالات سے ہے. جب وہ حالت پیش آئے گی یا ضرورت پیش آئے گی تو اس وقت تو وہ نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، نماز استخارہ وغیرہ. یہ وہ نمازیں ہیں جن کے لیے وقت متعین نہیں ہے. جب یہ حالت ہوگی، جب آدمی وضو کرے تحیۃ الوضو پڑھ لے، جب آدمی مسجد میں داخل ہو، مکروہ وقت نہ ہو، تحیۃ المسجد پڑھ لے. گناہ ہو گیا، صلاۃ التوبہ پڑھ لے. کوئی ضرورت پیش آ گئی، صلاۃ الحاجت پڑھ لے. اللہ سے مشورہ کرنا ہے، صلاۃ استخارہ پڑھ لے. ان کی بھی فضیلت ہے، ان کی بھی اہمیت ہے. سب سے پہلی نماز جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد. میں نے حدیث پڑھی ہے ابھی بخاری اور مسلم کی. حدیث کے راوی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، خرجت خطاياه من جسدی، تو گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتی من تحت اظفاری، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. وضو کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی دھلتے ہیں. دنیا نے آج تک کوئی ایسا سرف پاؤڈر نہیں بنایا، کوئی ایسا صابن نہیں بنایا، کوئی ایسا شیمپو نہیں بنایا جو میل کے ساتھ ساتھ گناہ کو بھی دھل دے.
لیکن یہی پانی بغیر صرف کے، بغیر صابن کے جب وضو کی نیت سے چہرے پر، ہاتھ پر اور پیر پر پڑتا ہے تو اس پانی کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جسم سے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو اس نے جو آنکھ سے گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو اس نے گناہ کیے وہ گناہ دھل جاتے ہیں، جب پیر دھوتا ہے تو پیر سے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جب وضو مکمل کر لیتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وضو کا فائدہ۔ لیکن الفاظ پر ہم غور کریں گے۔ یہاں پر جو میں نے روایت پڑھی ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من توضأ، جس نے وضو کیا، صرف اتنی بات نہیں کہی گئی، آگے کہا گیا فأحسن الوضوء، اور اچھی طرح اس نے وضو کیا، وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا۔ معلوم ہے کہ وضو ہم نے کر لیا لیکن اچھی طرح اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ ثواب، یہ فضیلت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ جلدی جلدی ہم نے وضو کر لیا، کہیں بھیگا کہیں نہیں بھیگا، تو ہمارا وضو ہی نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وضو کے بغیر، پاکی کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ہم وضو کریں تو پورے اہتمام کے ساتھ آداب و سنن کی رعایت کرتے ہوئے وضو کریں، جلدی جلدی نہ کریں۔ اگر ہمیں فضیلت حاصل کرنی ہے، اگر ہم چاہتے کہ ہماری نماز مکمل ہو، اللہ کا قبول ہو، تو وضو میں خاص دھیان رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف آ رہے تھے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، وقت نکل رہا تھا۔ کچھ ساتھی ہمارے آگے بڑے جلدی سے پانی کے پاس پہنچے اور جلدی جلدی انہوں نے وضو کیا۔ اس جلد بازی میں ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، سوکھی رہ گئی، نہیں پہنچا پانی وہاں تک، اور جلدی جلدی وضو کر کے وہ آ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ۔ ایسی ایڑیاں جو وضو میں صحیح سے نہ دھوئی جائیں، جہنم کی وعید آپ نے سنائی، جہنم میں جائیں گی ایڑیاں، یا جن کی ایڑیاں ہیں وہ لوگ جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی، فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، جہنم کے عذاب سے اللہ کے رسول نے ڈرایا، ایڑیاں خشک رہ گئی تھی۔ تو ہم وضو کریں تو اس طریقے سے کریں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے، ورنہ وعید ہے اس کا دوسرا نقصان بھی ہے جو ہم محسوس کریں نہ کریں، لیکن ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے مقتدی ہیں صحابہ کرام۔ فجر کی نماز آپ نے شروع کی اور اس میں سورہ روم کی تلاوت آپ کرنے لگے۔ سورہ روم کی تلاوت آپ کرنے لگے تو تلاوت میں آپ کو خلل واقع ہوا، پڑھنے میں آپ کو دشواری ہوئی، آپ بھولے، خلل واقع ہوئے تلاوت میں، یعنی آج کی زبان میں کہیں گے کہ ڈسٹرب ہویا، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ بھولنے لگے، خلل واقع ہوا۔ نماز آپ نے مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جماعت سے نماز میں شریک ہوتے ہیں، ولا یحسنون الطہور، اچھی طرح وضو نہیں کرتے، ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں
اچھی طرح وضو نہیں کرتے، یہ لوگ قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہیں ہمارے لیے۔ یہ لوگ قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جب خلل واقع ہو سکتا ہے، کسی نے اگر صحیح سے وضو نہیں کیا اور آپ کی تلاوت میں خلل واقع ہو سکتا ہے، تردد ہو سکتا ہے، تو پھر ہمہ شمہ کی کیا بات ہے؟ تو امام اگر نماز میں بھولتا ہے تو محلے میں اس کا تبصرہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام صاحب آج بھول گئے نماز میں۔ اگر قرآن پڑھنے میں بھولتے ہیں امام صاحب تو ضروری نہیں کہ امام ہی کی خالی غلطی ہو، مقتدی بھی شریک ہے اس غلطی میں۔ آج حافظ جی بہت بھول گئے، کیا بات ہے؟ آج امام صاحب قرآن پڑھتے پڑھتے بھول گئے، کیا بات ہے؟ دھیان لگتا کہیں اور تھا۔ خود کو کچھ نہیں، خود کو دوشی نہیں قرار دیتے، ساری غلطی امام کی نکال دیتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر پیچھے مقتدی کوئی ایسا جس نے صحیح سے وضو نہیں کیا ہے تو اس کا اثر امام کے قلب میں پڑتا ہے، امام کا دل متاثر ہوتا ہے، قرأت کرنے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے، تو خود کو بھی ہم دوشی کراتے۔ ہو سکتا ہے ہم نے اچھے سے وضو نہ کیا ہو، کسی مقتدی نے اچھے سے وضو نہ کیا ہو، جس کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ ہو گیا۔ آج امام صاحب بھول گئے، قرأت کرتے کرتے آج بھول گئے، اور روز بھولے امام صاحب، تو اس کا مطلب روز کوئی نہ کوئی گڑبڑی کر رہا ہے۔ جلدی جلدی بھولے پھر بھی کوئی گڑبڑی کر رہا، اپنے کو بھی دوشی قرار دیں۔ اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی صحبت کا اثر کتنا پڑتا ہے، صحبت کا اثر کتنا پڑتا ہے۔ آدمی جماعت کھڑی ہے، ایک ساتھ کھڑے ہیں ساتھ میں، اور اس کے بعد کسی نے وضو صحیح سے نہیں کیا، اثر پڑ گیا امام کے دل پر، تو اس سے صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ آدمی رہے گا تو اچھا بنے گا، خراب لوگوں کے ساتھ رہے گا تو خراب بنے گا، مخلص لوگوں کے ساتھ رہے گا تو مخلص بنے گا، مفلس لوگوں کے ساتھ رہے گا تو مفلس بنے گا۔ اخلاص پیدا کرنا ہے تو مخلصین کے ساتھ رہنا پڑے گا، افلاس پیدا کرنے ہیں تو مفلسین کے ساتھ رہنا پڑے گا، تو صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تو وضو میں ہم بہت ہی دھیان کے ساتھ وضو کریں، اطمینان کے ساتھ وضو کریں۔ بہت سے لوگ کچھ زیادہ ہی اطمینان سے کرنے لگتے ہیں، اور مسجد کا اگر پانی مل جائے تو ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے، بھائی مؤذن صاحب لوگ تو آئیے بھرنے کے لیے، پانی میں پریشانی ہے، گھر میں وضو کرنے پریشانی ہے، پانی والا پانی دے گا کہ نہیں دے گا، ٹنکی میں پانی گھر میں ہے کہ نہیں ہے، مسجد میں تو ہے ہی ہے، پانی ختم ہوگا چلانے والے موجود ہے۔ تو بہت سے لوگ کئی بار خوب نل کھول کے اطمینان کے ساتھ پھر آستین چڑھائیں گے، پہلے پانی بہ رہا، اس کے بعد بہت اطمینان سے ایک وضو کو کئی بار دھوتے ہیں، کئی بار دھوتے ہیں۔ تو اگر ادھر منع کیا گیا ہے تو ادھر فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو اتنی ہابڑی میں آپ وضو کریں کہ آپ کا وضو خشک رہ جائے، یہ بھی منع ہے۔ تو اتنا اطمینان سے اتنا دھلائی نہ کرے، کندھا سے لے کے نیچے تک ہاتھ آپ دھوئیں، فضول خرچی بھی منع ہے۔ کہیں بھی وضو کر رہے ہوں، چاہے گھر کے پانی سے وضو کر رہے ہوں، چاہے مسجد کے پانی سے وضو کر رہے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس سے، وہ وضو کر رہے تھے اور پانی کو خوب پانی استعمال کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذا الصرف یا سعد، سعد یہ فضول خرچی کیسی ہے؟ تو حضرت سعد چونکے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول افی الوضوء صرف، کیا وضو میں بھی صرف ہوتا ہے؟ یہ صرف پاؤڈر نہیں ہے،
صرف مطلب فضول خرچی عربی میں بولتے ہیں، صرف مطلب فضول خرچی، نہیں تو آپ سوچیں کہ سر پاؤڈر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، صرف کے بارے میں۔ اور پھر وضو صرف اللہ کے رسول کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ ان کو نہیں معلوم تھی بات؟ جب اللہ کے رسول نے پوچھا اے سعد یہ کیسی فضول خرچی کر رہے ہو، تو ہم لوگ کے ذہن میں آتا ہے بھائی پیسے میں آدمی فضول خرچی کرتا ہے، کیا پانی میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے یا وضو کے پانی میں بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے؟ یہ آدمی نہیں سوچتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص افی الوضوء صرف، اللہ کے رسول کیا وضو کرنے میں فضول خرچی ہوتی ہے؟ فرمایا وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، ہاں وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے، چاہے تم جاری نہر کے میں وضو کر رہے ہو، نہر جاری ہو، پانی بہ رہا ہو، وہاں وضو کر رہے ہو، تب بھی وہاں بھی فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پانی وافر مقدار موجود ہے، بڑی نہر ہے، پانی بہ رہا پورے جوش کے ساتھ، اور پھر آپ وہاں وضو کرنے بیٹھے، تب بھی فضول خرچی نہیں کرنا کہ ہاتھ میں 5-5 6 بار دھوئیں گے آپ بیٹھ کر کے۔ اس سے جب آدمی 3 بار زیادہ دھوئے گا، 4 بار 5 بار دھوئے گا، تو دھیرے دھیرے شک کا مریض ہوگا۔ کیوں زیادہ دھوتا ہے آدمی؟ پتہ نہیں دھوئیں گے نہیں تو ہوا کہ نہیں ہوا پتہ نہیں، دھیرے دھیرے شک کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہی ہے، شیطان نے ایک بٹالین پوری تیار کر رکھی ہے، پوری ٹیم ہے جن کا کام ہے وضو میں جا کر کے وسوسہ پیدا کرنا ہے۔ جو شیطان وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نام ہے ولہان۔ دیکھو کوئی نام اپنے بچے کا نہ رکھ لے گا، کیونکہ آج کل کچھ ناموں سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ آج کل جو ہے گوگل تو ہی ہے، گوگل سے ہر آدمی نام سرچ کر کے بچوں کا نام، ایسے ایسے انوکھے نام رکھے جا رہے ہیں، نہ ان کا کوئی معنی ہے نہ مطلب ہے۔ تو دیکھیں کوئی ولہان نام ہے، چلو رکھ دو، اچھا لگ رہا، سلمان کے وزن پر ولہان بھی ہے، ولہان رکھ دو، شیطان کا نام ہے ولہان۔ گوگل میپ ہر راستہ دکھا سکتا ہے، جنت کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ وہ ہر راستہ دکھا دے گا آپ کو کلکتے کا، جنت کا راستہ نہیں جانتا ہوگا۔ جنت کے راستے کے لیے تو علماء سے آپ کو ملنا پڑے گا، صلحاء سے آپ کو ملنا پڑے گا، وہ بتائیں کہ صحیح غلط۔ تو جو وضو میں جو شک پیدا کرتا ہے شیطان، اس کا نام ولہان، اس ٹیم کا کام ہی ہے کہ آدمی وضو کرے اور شک پیدا کرے کہ وضو ابھی دیکھو یہاں پھر سے دھو اس کو۔ ایسے ایسے شکی لوگ ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں وضو کرنے، پوری جو ہے ٹنکی خالی کرتے ہیں، پوری ٹنکی خالی کرتے تھے صاحب۔ عذاب ہے عذاب ایسی زندگی۔ استنجا کرنے بیٹھتے ہیں، پوری ٹنکی خالی کرتے ہیں، ان کو تسلی نہیں، پتہ نہیں پاک ہوئی کہ نہیں پاک ہوئی۔ وضو کر رہے ہیں، بار بار دھوتے ہیں، یہاں تک ہوتا ہے دھو رہے پھر بیٹھ کے سوچنے لگ رہے ہیں، پھر بیٹھ کے سوچے بولے ابھی نہیں ہوا، پھر سے دھوتے ہیں 3 بار 4 بار، پھر کہتے ہیں سوچنے لگتے ہیں پتہ نہیں دھوئے کہ نہیں، بھول گئے دھو کر کے، پھر کہتے ہیں ابھی نہیں ہوا، پھر سے دھو رہے ہیں۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وضو کرنے میں بھاری لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے، بہت برا مرض ہے۔ اس لیے شریعت نے ہر اس جڑ کو کاٹ دیا ہے جس سے انسان شک میں مبتلا ہو۔ منع کر دے گا حدیث پاک میں کہ باتھ روم میں جہاں آدمی نہاتا ہے وضو کرتا ہے وہاں پیشاب نہ کرے گا، منع کر دیا کہ وہاں پیشاب نہ کرے، کیونکہ پیشاب وہاں کرے گا، اب پھر وضو کرنے بیٹھے گا تو سوچے کہ چھینٹ کہیں ہمارے وضو کرنے چھینٹ تو نہیں آتی بدن پہ، کہیں چھینٹ تو نہیں پڑ رہی، ہم نے پیشاب کیا تھا پتہ نہیں دھلائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، پورا بہا کے نہیں ہوا نالی سے، اس کا قطرہ کی چھینٹ تو ہم پر نہیں آ رہی، کہیں یار انسان شک میں مبتلا ہوگا، تو راستہ ہی بند کر دیا، وہاں پیشاب ہی نہیں کرنا ہے۔ جہاں آدمی کو نہانا ہے، نہانے سے پہلے پیشاب بیٹھ کے وہاں نہیں کرنا ہے، فلش میں کرے۔ شہروں میں تو اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، اب نیچے بیٹھ کے کر لیا نہانے کی جگہ پر جلدی میں، اب شک پیدا ہو رہا اس کو بار بار۔ ہر اس راستے کو اسلام نے روک کیا ہے جس سے انسان شک میں مبتلا ہو، تو وضو اسی لیے زیادہ نہیں کرنا ہے، 5 6 بار نہیں دھونا ہے تاکہ فضول خرچی بھی نہ ہو اور شک میں مبتلا نہ ہوا۔ افراط اور تفریط سے منع کیا گیا ہے۔ مناسب پانی میں دھیان کے ساتھ آدمی وضو کر لے، اچھے سے وضو کر لے، فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اب وضو کرنے کے بعد حضرت
عقبہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ہم دونوں نے آپس میں باری باندھ لیا تھا، ایک دن ہم اونٹ چرانے جائیں گے، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حدیث سننا، اور جو حدیث آپ بیان فرمائے وہ مجھے بتا دینا، دوسرے دن میں جاؤں گا اونٹ چراؤں گا، تم جاؤ گے اللہ کے رسول کے پاس حدیث سننا۔ یعنی باری متعین کر لی کہ ایک دن اونٹ چرائیں گے، ایک دن پڑھیں گے ہم لوگ۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین جو بعد میں ہوئے ہیں، حضرت عقبہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عمر نے باری باندھ لیا کہ ایک دن اونٹ چرائیں گے، ایک دن جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں جائیں گے، اور تم جب جاؤ گے جو سنو گے ہم کو بتا دو گے، ہم جو سنو گے تم کو بتا دیں گے۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میری باری کی اونٹ چرانے کی، میں اونٹ چرانے نکل گیا، بڑھیا خوراک اونٹ کے مل گئی۔ اونٹ کے سب سے پسندیدہ خوراک پتہ کیا ہے آپ کو؟ سب سے پسندیدہ خوراک، سب سے پسندیدہ خوراک اونٹ کی ہے ببول کا کانٹا۔ تصور نہیں کر سکتے آپ کانٹا، یا بڑے بڑے کانٹا سعودی عرب کے جو درخت ہوتے ہیں، ببول کے درخت ملے گا آپ کو، یا پہاڑ ملے گا یا ببول کے درخت ملے گا آپ کو، یا کہیں کھجور کے درخت ملے گا۔ تو اونٹ کی غذا اللہ نے ریگستان میں کیا ببول کے کانٹا اطمینان سے کھاتا، چبا چبا کر کے گڑتا نہیں ہے۔ اللہ نے کس انداز اس کا منہ بنایا ہے، پورا پورا کانٹا کا وہ لے کے منہ بھر لیتا ہے، چبایا کرتا ہے۔ جیسے ہم لوگ چیزیں کھاتے اطمینان کے ساتھ، اسی طریقے سے وہ کانٹا کھاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے، یہ اونٹ چرا رہے تھے، چارہ مل گئے ان کو، اونٹ کا پیٹ جلدی بھر گیا، تو عصر کے ٹائم یہ اونٹ لے کے واپس آ گئے۔ اب آ کے مسجد میں پہنچے سیدھے، جب مسجد میں پہنچے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس لگی ہوئی، آپ صحابہ کرام کے سامنے تقریر فرما رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے کہا واہ واہ، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ تو اونٹ چرانے کے لیے گیا تھا، یہ کہاں سے واہ واہ کر رہا مسجد سے بیٹھ کے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جو تم واہ واہ کہہ رہے ہو، تمہارے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ تو ڈبل واہ واہ ہے۔ اللہ کے رسول نے تمہارے آنے سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ تو ڈبل واہ واہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہے فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ یدخلها من ای شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلم شریف کی دوسری ہی روایت میں یہ الفاظ اس طرح ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی ترمذی شریف میں یہ الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں کہ اس کلمے کے بعد آگے ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ ترمذی کی روایت میں ہے، مسلم شریف کی دونوں روایتوں میں یہ آخری والا نہیں ہے۔ تو کوئی اگر صرف کلمہ پڑھ لیتا ہے تب بھی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، آگے دعا بھی پڑھ لیتا ہے اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دن وضو کیا، 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھویا، چہرہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کرتے تھے۔ اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا اور وضو سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسی طرح وضو کرتے ہوئے۔ آپ نے وضو کیا تھا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تھا من تمضى وضوء هذا، جس نے میرے اس طرح وضو کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے دکھایا
اور فرمایا جس نے میری اس طرح وضو کیا ثم یصلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، لم یحدث نفسه بہما فی شیء، اس کے ان 2 رکعتوں میں حدیث نفس نہیں ہوا، یعنی اس کا دل مارکیٹ بازار میں گھومنے نہیں گیا، اپنی جگہ نماز میں نیت باندھ کے کھڑا رہا، ادھر ادھر کے خیالات اس کو نہیں آئے، ادھر ادھر کے باتیں، ادھر ادھر خیالات اس کے دل و دماغ میں نہیں آئے، لم یحدث نفسه فیما بشیء، یعنی حدیث نفس نہیں ہوا اس کو، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے تہیۃ الوضو، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرط ہے کہ دل اپنی جگہ پر ہو، مارکیٹ ٹہلنے کے لیے نہ گئے ہو کہ آپ مسجد میں رہیں، دماغ اور دل کو آپ جو ہے چوراہے پر بھیج دیں، دکانوں پر بھیج دیں، آپ کے ساتھ وہ بھی ہمت مسجدی میں رہے۔ نماز میں اکثر خیالات آتے ہیں، بڑے بزرگوں کو بھی آتے ہیں، ہم ہی لوگوں کو نہیں آتے، بزرگوں کو بھی آتے ہیں۔ خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کے آنے کے بعد اس کا دل میں جمانا یہ برا ہے۔ خیالات تو آئیں گے، شیطان خیالات ڈالے گا، اس کو ہٹانا ہے، اس کو ہٹانا ہے، ذہن ادھر سے ہٹا کے نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ خیالات آئیں گے، ان خیالات گزرا نیت باندھ کے سوچ کو مزہ لے رہے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، سوچ رہے ہیں، خیال ہٹا بھی دے رہے ہیں، کوئی بڑھیا خیال آ گیا، کہیں گھومنے گئے تھے اور مزہ لے رہے ہیں اسی سوچ کے نماز میں، یہ بنا ہے۔ تو 2 رکعت ایسی پڑھی اس نے کہ حدیث سے نفس نہیں ہوا تو اس کا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ فضیلت ہے تہیۃ الوضو کی۔ آدمی جب بھی وضو کرے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور اگر نمازی کا وقت ہے، ایسے جیسے ظہر میں آ گیا، عصر میں آ گیا، عشاء میں آ گیا، ایسے وقت مسجد میں آیا کہ آلریڈی سنت پہلے سے ہے، سنت پڑھ رہا تو اسی میں تہیۃ الوضو بھی ہو گیا، اسی میں تہیۃ الوضو بھی اسی میں ہو جائے گا، نیت کر لے تہیۃ الوضو کی۔ اچھا، وضو کا پانی خشک ہونے سے پہلے پڑھ لے، یعنی جلدی پڑھے گی کہ اطمینان سے بیٹھ جائے اور پانی خشک ہو جائے، اس کے بعد سب پورا جسم کا وضو جو سوکھ جائے اس کے بعد پڑھے نہیں، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پانی جو ہے خشک ہونے سے پہلے۔ اب وضو کے بعد کیا ہاتھ چہرہ پوچھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں پوچھنا چاہیے، اسی طرح رہنے دو اس میں، کیونکہ قیامت کے دن وضو کا پانی قطرہ قطرہ تولا جائے گا، اس کو نہیں پوچھ سکتے آپ۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ پوچھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے کپڑے کے کنارے سے پوچھ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مستقل کپڑا ہوتا تھا جس سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد پوچھ لیا کرتے، شاید اسی لیے مسجدوں میں گمچھم چٹان دیا جاتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں وہاں ٹنگا ہوا ہے، تاکہ آپ گدھیلا گمچھے سے جو ہے آپ بھی پوچھیں، یعنی اتنا گندا ہو جائے کہ مسجد میں بدبو آنے لگے، اس سے اس کو ہٹانا ضروری ہے مسجد سے۔ اس کے اندر اگر مہکنے لگے، وہ برسات میں پوری طریقے سے مہکنے لگے تو وہ تو ایک خراب چیز ہے، جب مسجد کے اندر بدبو پھیلائی جا رہی اس کے اندر۔ لیکن بڑا اہتمام لوگوں کو رہتا ہے، پوچھنے والوں کا بھی کلیجہ ہے بھائی، جو پوچھتے ہیں وضو کر کے، چاہے اوپر سے پوچھیں کہ نیچے سے پوچھیں آپ، اور سورہ سے اوپر سے چلو پوچھ لو، کہیں سے پوچھیں، سب پوچھا ہوا ہے سب، اب کئی دن کا اسی پوچھا پڑا ہوا ہے، تو آدمی پوچھ سکتا ہے، اس کے بعد آدمی تہیۃ الوضو پڑھ لے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ہم مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے اگر مکروہ وقت نہ ہو 2 رکعت نماز پڑھ لیں ہم، یہ سلامی ہے، اللہ کے دربار کی سلامی، تحیۃ المسجد اللہ کے دربار کی سلامی ہے۔ یہ بڑی بے غیرتی کے بات ہے کہ ہم مسجد میں آئیں اور جو ہے برس بھی کریں، منجن بھی کریں، گل بھی کریں، ہاتھ منہ دھوئیں، پیشاب بھی کریں، اس کے بعد نکل لیں، بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ یعنی مسجد کا پانی خالی استعمال کرنے اللہ کے دربار میں آتا ہے آدمی گل کرنے کے لیے، منجن کرنے کے لیے، منہ دھونے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر ایک پیشاب کر لیا ہے، کام کر لیا، اپنا دنیاوی کام کر لیا ہے، پانی بھی مہیا ہے،
कुआं से बाल्टी नहीं खींचना, टोटी लगी हुई खाली वضو कर के पंखा चला के 2 रकात पढ़ो, क्या परेशानी? नहीं होता, बहुत बेगैरती की बात है। तो अल्लाह के रसूल बैठने से पहले, लेकिन अगर कोई बैठ जाए तो ऐसा नहीं कि मना हो गया है, बैठने के बाद भी तहियतुल मस्जिद पढ़ सकता है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में आए, अल्लाह के रसूल ने देखा, उनको पूछा तुमने तहियतुल मस्जिद पढ़ी है 2 रकात? वो बैठ गए थे, उन्होंने कहा अल्लाह हमने नहीं पढ़ा, आपने फरमाया खड़े हो पढ़ो। इससे पता चलता है कि आदमी बैठने के बाद भी पढ़ सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप मस्जिद में आते थे, सफर से आते थे, तो आप मस्जिद में पहले आते और 2 रकात तहियतुल मस्जिद आप अदा करते थे। तो इसका भी हमें एहतमाम होना चाहिए कि मस्जिद ऐसा नहीं, नमाज बीच में भी अगर हमको जाना पड़े तो हम वुजू करके, ये अल्लाह के दरबार का हक है, ये अल्लाह के दरबार में हम सलामी पेश करने के लिए आते हैं कि आदमी तहियतुल मस्जिद 2 रकात का एहतमाम कर ले। तो ये 2 नमाज है, तहियतुल वुदू, तहियतुल मस्जिद, इसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। बस खाली ऐसा ना हो कि आप असर के बाद आए और जो है तहियतुल वुदू पढ़ने लगे, आप असर के बाद आए और आप तहियतुल मस्जिद पढ़ने लगे, फजर की नमाज के बाद आए आप पढ़ने लगे। हाँ, सूरज निकलने के बाद आप पढ़ सकते हैं। जिन औकात में नवाफिल पढ़ना मना है, उन औकात में नवाफिल नहीं पढ़ना है, न तहियतुल वुदू न तहियतुल मस्जिद। इसी तरीके से मखरूज औकात है, फजर के बाद, असर के बाद, या जमात खड़ी होने वाली है, जमात खड़ी हो तो उस वक्त तहियतुल वुदू तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ना है, क्योंकि जमात खड़ी होने वाली है, तो जमात में हम शरीक हों। तो ये वो नवाफिल हैं जिनका ताल्लुक खास हालात से है। जब ये हालात तारी होंगे, ये ज़रूरत पेश आएगी, तो हमें इन नमाजों को पढ़ना है। और कुछ नमाजें रह गई हैं, इंशाअल्लाह फिर उनको बयान किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको कहने और सुन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।